اس طرح اپنے پروگرام میں ذکر بار بار کیا ہے کہ کیسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا غریبوں میں وہ رقم تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے یا پھر کسی مسجد میں دے دیا جائے تو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 مبارک یوم شہادت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ یا فطرے کی رقم سے مسجد کی مدد کی جائے، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، تو واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ صدقہ، زکوٰۃ، فطرے سے غریبوں کی مدد کریں۔ آپ اسے ڈائریکٹلی کسی مسجد یا مدرسے کو نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ مسجد میں تو آپ صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ کی رقم لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ کے لیے تو شرط ہے کہ پہلے آپ اسے کسی غریب کو دیں، وہ اس کا مالک بن جائے، اس کو ملکیت اس کی تام ہو جائے، جب کسی غریب کے ہاتھ میں وہ پہنچ جائے اس کو بتا دیں آپ۔ اب اس کی مرضی، وہ چاہے جہاں خرچ کرے، وہ چونکہ اس کا مالک بن چکا ہے، وہ مسجد میں خرچ کرے، مدرسے میں خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ڈائریکٹلی آپ کسی بھی جگہ جب تک وہ حق ملکیت، حق تملیک ثابت نہ ہو جائے، آپ اس طرح نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بلکہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، اس کے لیے تو حکم ہے کہ یہ غریبوں کے لیے ہی اللہ رب العزت نے مالداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ نکالیں اور غریبوں کی پریشانیاں اس سے دور ہوں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی دلجوئی کریں، غریب بھی ان پیسوں کے ذریعہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کر سکے۔ جی بے شک مولانا اشتیاق صاحب درست فرمایا۔ اس لیے ہمارے ایسے لوگوں کی تشخیص کریں جو سماج کے اندر، زمانے کے اندر غریب ہیں، ان تک ہم ان مال کو پہنچائیں۔ اور ایک بات اور کر دوں کہ غریب اپنی نیت کو درست رکھے۔ جو شخص 2022 میں غریب تھا، وہ 23 میں بھی غریب ہے، وہ 24 کے اندر بھی غریب نظر آتا ہے۔ اس کو چاہیے اس پیسے سے صرف اپنے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، بلکہ اگر کچھ بھی پیسے آ رہے ہیں تو کوشش کرے کہ وہ بزنس کرے، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے، تاکہ کم از کم اس کی برکتوں سے وہ زکوٰۃ لینے سے بچ جائے اور زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آ جائے۔ آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں نے عادت بنا لیا ہے زکوٰۃ وصولنا، صدقہ وصولنا، فطرہ وصولنا۔ یہ سال میں ایک بار نکل کر کے آتے ہیں اور پھر غریب کے غریب رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ پروگرس کریں، اور دینے والے کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک پہنچے گا تبھی ادا ہوگا، اسے مسجد میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ گلبہار صاحب جنہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا تھا انہیں جواب بھی حاصل ہوا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور سوال ہیں مولانا مقصود صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے۔ ایک ہمارے ناظرین ہیں محمد معاذ، وہ پوچھتے ہیں کہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، شب قدر کی رات بھی ہے، اس میں عبادتوں کا دور بھی چلتا رہے گا، ایسے میں ان کے اوپر کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ان کی ہیں، کس طرح سے نبھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ رب الجلال نے رحمت کے عشرے کو بھی گزار دیا، مغفرت والا عشرہ بھی ہم سے گزر چکا ہے، اور اب تیسرا جو عشرہ آیا ہے وہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرانے والا عشرہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب یہ تیسرا جو عشرہ ہے اس میں خاص طور پر تاخراتیں بھی ہیں، اور بلکہ یہ پورا عشرہ یہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ بعض احباب کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر 10 دن نہ ملے، صرف 9 دن ملے تو اب ہم کیسے، اس لیے کہ عشرہ کہا گیا ہے، اب عشرہ نہیں مل رہا ہے۔ یہاں شریعت نے یہ جو صاف کر دیا ہے کہ چاند اگر 29 کا ملتا ہے تو 9 دن ملیں گے آخری عشرے میں، اور اگر چاند 30 کا ہو گیا تو 10 دن ملیں گے، لیکن جو بھی ملیں گے وہ اتنا ہی ہے، وہ آخری عشرہ ہی کہلائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ آخری عشرے کے پورے دن، راتوں میں خاص طور پر پوری رات عبادت میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں میرے رب نے اتنی بڑی ہمارے لیے کرامت عطا فرمائی ہے، اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ مقدس مہینہ ملا ہے، تو اس مہینے کو غنیمت جان کر، اور وہ بھی آخری عشرہ جس میں تاخراتیں اللہ نے عطا کی ہے، اور ان تاخراتوں میں ایک شب قدر بھی ہے، تو تاخرات بھی ہم کو عبادت کا اہتمام، اور
آخری پورے عشرے میں اگر ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عشرہ بہترین گزرے گا، اور اللہ جو ہمیں دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں جو نوازنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے میں ہمارے لیے بہت سہولت ہوگی۔ بالکل۔ اور مولانا عظمت اللہ صاحب، آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے سوال یہی تھے کہ آج سے ہی شب قدر کا جو سلسلہ ہے، جو عبادتوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو کیسے اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ آخری عشرے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے، اے صحابہ آپ کمر کس لو، کیونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما، اس لیے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں وہ عمل کرے، اور ماہ رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے جس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلدی راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اجتماعی طور پر چاہے تو عبادت کرے۔ اور اس طرح ہمارے یہاں تاخراتوں میں جیسے اجتماعی طور پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قضا نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اس طریقے سے کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں سب سے بہترین چیز ہے اعتکاف۔ الحمدللہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کر کے دن رات عبادت کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو لوگ اعتکاف نہیں کرتے وہ اپنے گھروں میں رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور اس آخری عشرے میں جتنا عبادت کر سکتے ہیں عبادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، جو کچھ جس سے معافی مانگنا معافی مانگے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا شب برات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، جن کے نام بتائے گئے، ان کی بخشش ماہ رمضان کی ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کینہ پرور، مومن کے لیے کینہ رکھنے والے، اور اسی طریقے سے ماں باپ کو کا دل دکھانے والے، ستانے والے، شراب کا عادی، اور اسی طریقے سے جادو کرنے والے، ایسے جو افراد حدیث پاک میں جن کا اشارہ فرمایا گیا، حقوق العباد سے متعلق جتنے کام ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو بہنوں کا حق مار کے کھا جاتے ہیں، بہنوں کے حق ابھی ادا نہیں کیے ہیں اور عمرہ پہ اور حج پہ جا رہے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ان کو سب چاہیے کہ یہ سب حقوق دے دے، کہاں کہاں ہم نے کوتاہی کی ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کرے۔ ماہ رمضان صرف ہمیں سنوارتا نہیں ہے بلکہ وہ ہماری آخرت بنا دیتا ہے، اور ہمارے صرف اللہ کے حقوق کی ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ حقوق العباد جو کہ بہت ضروری ہے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جن جن کے حقوق ادا کرنا ہے وہ حقوق ادا کرے، اور اپنی راتوں کو، اپنے دن کو، ان جتنے ایام بچے ہیں اس میں خوب عبادت کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔